یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم شیطان کو اپنے گھر میں کیسے لا سکتے ہیں، اور یہ ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اسے اپنے گھر میں نہ لائیں۔ کافی طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم شیطان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں آئے۔ جو الفاظ ہم بولتے ہیں، کیسے ہم ایکٹ کرتے ہیں، کن چیزوں کو ہم کرتے ہیں، کن چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ لیکن جس چیز پہ آج ہم فوکس کریں گے وہ ہے ڈیکوریشن پیسز، جس طرح پینٹنگز ہوگی، اور کافی بار کچھ لوگ اسٹیچوز لے آتے ہیں اپنے گھر میں، اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ لیگل رائٹس دے رہے ہیں شیطان کو کہ وہ آپ کی زندگی میں آئے۔ آپ ہو سکتا ہے مسیحی ہوں، آپ دعا کر رہے ہوں، لیکن ایز لانگ کہ وہ چیز آپ کے گھر میں پڑی ہے، آپ نے پورا فل لیگل رائٹ شیطان کو دیا ہوا ہے۔ اور کافی بار میں نے پاسٹرز کو بھی دیکھا ہے، وہ ایسی چیز اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ دیکھنے سے ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ فل ڈیمونک چیز ہے اور اسے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج یہی ہم دیکھیں گے، خدا اپنے لوگوں کو حکمت دے کہ ہم ان چیزوں سے باز رہیں، جو چیزیں ہمیں نہیں لانی چاہیے، جو ہمیں لیگل رائٹس نہیں دینے چاہیے، ہم وہ شیطان کو نہ دیں۔ اے خدا، ہم تیرے شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے، اس وقت کے لیے کہ ہم تیرے قدموں میں آ سکیں۔ اے خدا، ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو جلالی ہے اور تو پاک ہے۔ خدا، ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ کوئی تیرے جیسا نہیں ہے اور کوئی تیری مانند نہیں ہے۔ خدا، ہم تیرے شکر کرتے ہیں، تیرے کلام میں لکھا کہ جس کے پاس حکمت نہیں ہے وہ خدا سے حکمت مانگے اور خدا اسے دے گا حکمت ہے۔ خدا، ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا بنانے والا ہے، تو نے اپنے لوگوں کو پیار سے بنایا ہے۔ خدا، ہم تیرے شکر کرتے ہیں، اور تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اس طور پہ زندگی جئیں کہ خوش رہیں، تیرے میں جئیں۔ خدا فضل دے، وہ ہر کام، وہ ہر غلط چیزیں جو ہم اپنی زندگیوں میں اٹھا کے لے آتے ہیں، جس سے ہم شیطان کو اجازت دیتے ہیں کہ ہماری زندگیوں پہ حملہ کرے، ہمارے پاس وہ روحانی پرکھنے کی حکمت ہو، صلاحیت ہو، اور تیرے پاک روح کا وہ گفٹ ہو تاکہ ہم شیطان کے کاموں کو روک سکیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں، آج کی ساری میٹنگ کو تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، تیرے کنٹرول میں دیتے ہیں۔ پاک روح کنٹرول لے اور سارا عزت و جلال تیرے پاک نام کو ملے۔ یسوع کے نام میں مانگ کر پایا، آمین۔ آئے زبور 16 گائیں، اس کا دوسرا حصہ، تیسرا وزن۔ مبارک یہوہ نو میں آکھاں گا کہ دتی ہے جس مینوں چنگی صلاح۔ مبارک یہوہ نو میں آکھاں گا۔ مبارک یہوہ نو میں آکھاں گا، مبارک یہوہ نو میں آکھاں گا کہ دتی ہے جس مینوں چنگی صلاح۔ مبارک یہوہ نو میں آکھاں گا، مبارک 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 یہوہ نو میں آکھاں گا کہ دتی ہے جس مینوں چنگی صلاح۔ کہ راتی دے ویلے اے گردے میرے، کہ راتی دے ویلے اے گردے میرے، سکھاندے ہی رہندے ہے مینوں سدا، سکھاندے ہی رہندے ہے مینوں سدا۔ مبارک یہوہ نو میں آکھاں گا، مبارک 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 یہوہ نو میں آکھاں گا کہ دتی ہے جس مینوں چنگی صلاح۔ یہوہ تے میری
نگاہ ہے ہمیش یہ ہوا تے میری نگاہ ہے ہمیش او ہے میرے سجے نہ ٹل جاواں گا او ہے میرے سجے نہ ٹل جاواں گا مبارک یہ ہوا نو میں آکھاں گا مبارک 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 یہ ہوا نو میں آکھاں گا میرے دل نو ایسے سبب ہے خوشی میرے دل نو ایسے سبب ہے خوشی ہے خوش میری عزت میرا مرتبہ ہے خوش میری عزت میرا مرتبہ مبارک یہ ہوا نو میں آکھاں گا مبارک 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 یہ ہوا نو میں آکھاں گا سوے گا میرا جسم امید وچ سوے گا میرا جسم امید وچ نہ جان میری نو گور وچ رکھے گا نہ جان میری نو گور وچ رکھے گا مبارک یہ ہوا نو میں آکھاں گا مبارک 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 یہ ہوا نو میں آکھاں گا تیرے پاک قدوس دا جسم وی تیرے پاک قدوس دا جسم وی ذرا قبر دے وچ نہ سڑ جاوے گا ذرا قبر دے وچ نہ سڑ جاوے گا مبارک یہ ہوا نو میں آکھاں گا مبارک 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 یہ ہوا نو میں آکھاں گا کیرا زندگی دا جو سیدھا ہے صاف کیرا زندگی دا جو سیدھا ہے صاف خداوندا تو مینوں وکھلاوے گا خداوندا تو مینوں وکھلاوے گا مبارک یہ ہوا نو میں آکھاں گا مبارک 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 یہ ہوا نو میں آکھاں گا تیرے گھر دے وچ ہے خوشی تے خوشی تیرے گھر دے وچ ہے خوشی تے خوشی تیرے سجے ہتھ عشرتاں ہے صدا تیرے سجے ہتھ عشرتاں ہے صدا مبارک یہ ہوا نو میں آکھاں گا مبارک 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 یہ ہوا
ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਮੁਬਾਰਕ 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 ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ. आप नोट करेंगे कि जब भी रूहानी चीज़ों की बात की जाती है, चाहे वो खुदा की रूहानी चीज़ हो या शैतान की, आप देखेंगे स्पिरिट्स जो होती हैं ये अपने आप को एक चीज़ के साथ एसोसिएट कर लेती हैं. आप अक्सर लोगों से ये कहते हुए सुनेंगे कि हम इस अलमारी के पास से गुज़रते हैं तो हमें खौफ आता है, या हम इस चीज़ के पास से गुजरेंगे तो हमें खौफ आता है, क्योंकि वो जो स्पिरिट होती है वो अपने आप को एसोसिएट कर लेती है उस चीज़ के साथ. इसी तरह आप खुदा की स्पिरिट को देखें, खुदा ने कहा कि मैं ये इस होली ऑफ होलीज़ में रहूँगा, यानी ये स्पिरिट्स जो होती हैं ये अपने आप को एसोसिएट कर लेती हैं एक जगह के साथ, एक फैमिली के साथ, एक चीज़ के साथ. तो जब आप आके कोई ऐसी डिमोनिक चीज़ अपने घर में रख लेते हैं तो वो एसोसिएट कर लेती हैं अपने आप को उस घर के साथ, उस जगह के साथ. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लीगल राइट्स को डिनाई करें, उस चीज़ को फेंकें. तो आएँ मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, वन डोर एंड ओनली वन. One door and only one, and yet its sides are two. Inside and outside, on which side are you? One door and only one, and yet its sides are two. Inside and outside, on which side are you? One door and only one, and yet its sides are two. I'm on the inside, on which side are you? One Lord and only one, and yet the ways are two. Right way and wrong way, on which way are you? One Lord and only one, and yet the ways are two. I'm on the right way, on which way are you? One book and only one, which tells of places too. Good place and bad place, so which place choose you? One book and only one, which tells of places too. I choose the good place, or which place choose you? I choose the good place, or which place choose you? I choose the good place, or which place choose you? काफ़ी स्टोरीज़ हैं आप सबके साथ शेयर करने की इसी टॉपिक के ताल्लुक से कि हम चीज़ों को इनवाइट कर सकते हैं अपने घर में चीज़ें ला के. एक ये सच्ची कहानी है. हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे चर्च के, तो हम उनके घर गए विज़िट करने. अब उनकी दीवार पे उन्होंने लगाई थी एक बाबा की तस्वीर मन्नत मान के, और वो जो तस्वीर थी वो उन्हें हैंड डाउन की थी उनके पहले बाप से और पहले उनके बाप से. और जिस तौर पे उनके बाप की डेथ हुई थी उसी तरह उनकी डेथ हुई सिक्योरिटी गार्ड की. उन्हें मना किया था कि फ़ोटो हटा दें, लेकिन वो जिस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे उसी चीज़ से उनकी डेथ हुई. और आप ये नोट करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं आप जब लाते हैं तो आप ये आपको नहीं अफेक्ट करेंगी, ये आपकी नस्लों में रन होंगी. और जिस तरह खुदा की बरकतें हमारी नस्लों में रन होती हैं, इसी तरह लानते भी अगर हम ले आएँ तो वो जनरेशनल कर्सेस बन जाते हैं जिन्हें तोड़ना पड़ता है. तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान. ओ ऐसी भी राह होंदी जेड़ी दिल नू बांदी, ऐसी भी राह होंदी जेड़ी दिल नू बांदी. चलदे चलदियां पुट्ठी सिद्धी होंदी, चलदे चलदियां पुट्ठी सिद्धी होंदी. खुदा उनका कलाम आज हमसे क्या है? अपनी राह पहचान, अपनी राह पहचान, अपने दिल नू
جان اپنی راہ پہچان. اپنی راہ پہچان, اپنی راہ پہچان, اپنے دل نو جان, اپنی راہ پہچان, اپنی راہ پہچان, اپنی راہ پہچان, اپنے دل نو جان, اپنی راہ پہچان. او منڈیا نی کڑیے, او منڈیا نی کڑیے, ایسی بھی راہ ہوندی جیڑی دل نو باندھی, ایسی بھی راہ ہوندی جیڑی دل نو باندھی. چل دے پٹھی سدھی ہوندی, چل دے پٹھی سدھی ہوندی. اپنی راہ پہچان, اپنی راہ پہچان, اپنے دل نو جان, اپنی راہ پہچان. او منڈیا نی کڑیے, او منڈیا نی کڑیے. یسو ہے او بوہا جس تو داخل ہونا, یسو ہے او بوہا جس تو داخل ہونا. چل دے جنتا جا کھلونا, چل دے جنتا جا کھلونا. اپنی راہ پہچان, اپنی راہ پہچان, اپنے دل نو جان, اپنی راہ پہچان. او منڈیا نی کڑیے, او منڈیا نی کڑیے. سچا کلام رب دا دیوے وانگر بلدا, سچا کلام رب دا دیوے وانگر بلدا. چل دے راواں سدھیاں کردا, چل دے راہ سدھیاں کردا. اپنی راہ پہچان, اپنی راہ پہچان, اپنے دل نو جان, اپنی راہ پہچان. او منڈیا نی کڑیے, او منڈیا نی کڑیے. اپنی راہ پہچان, اپنی راہ پہچان, اپنے دل نو جان, اپنی راہ پہچان, اپنی راہ پہچان, اپنی راہ پہچان, اپنے دل نو جان, اپنی راہ پہچان. ایک میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے ہوزیا چیپٹر 4 ورس 6 میں, مائی پیپل آر ڈسٹرائڈ فرام لیک آف نالج, کہ میرے لوگوں کے پاس حکمت نہیں ہے, اس وجہ سے وہ تباہ ہوتے ہیں. اور ان چیزوں کے بارے میں بھی اگر حکمت نہ ہو کہ ہمیں جو چیزیں ہم لا رہے ہیں اپنے گھر میں وہ ہمیں افیکٹ کر سکتی ہیں, اس چیز یہ حکمت نہ ہونا یہ بھی کافی لوگوں کا ڈاؤن فال بن سکتی ہے. اور آج کے کلام کے بعد یہی ہم سب کا فرض بنتا ہے, اپنے گھر کو آپ دیکھیں, جائیں اپنے گھر میں دیکھیں کوئی ایسی چیز تو نہیں آپ نے رکھی ہوئی. کافی بار سوونیئرز جو ہم لے آتے ہیں فورن کنٹریز سے, ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ڈیکوریشن پیس ہے, لیکن وہ ان کے پیچھے ان کے خدا ہوتے ہیں جن کو وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں. اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو ٹی شرٹس آپ پہنتے ہیں ان پہ کچھ ایسے سائنز بنے ہوں گے, تو اپنے گھر کو دیکھیں, اگر کوئی ایسی سائن ہے, کوئی ایسی پینٹنگ ہے,
تو اسے پھینکیں. اور اکثر بار کرسچنس کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کے یسوع کے خون میں کور ہیں, ہمیں کیوں یہ افیکٹ کریں گی, اگر ہم نے رکھ بھی لیے ہیں تو کوئی اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. لیکن کلام میں لکھا ہے شیطان دھارتا پھرتا ہے, اسے بس ایک چھوٹی سی انٹری پوائنٹ چاہیے تاکہ وہ کسی طور پہ آپ کی زندگی کو افیکٹ کر سکے. تو آئیں مل کے اپنا اگلا گیت گاتے ہیں. دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں. او دنیا کے سارے معبود کیا ہے؟ محض بت ہیں. دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں. وہ سنتے نہیں, وہ دیکھتے نہیں, وہ چھوتے نہیں, وہ محض بت ہیں. وہ چھوتے نہیں, وہ محض بت ہے. دنیا کے سارے معبود محض بت ہے. دنیا کے سارے معبود محض بت ہے. وہ سنتے نہیں, وہ دیکھتے نہیں, وہ سنتے نہیں, وہ دیکھتے نہیں, وہ چھوتے نہیں, وہ محض بت ہے. وہ چھوتے نہیں, وہ محض بت ہے. دنیا کے سارے معبود محض بت ہے. دنیا کے سارے معبود محض بت ہے. لیکن ہمارا خدا, لیکن ہمارا خدا, وہ سنتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے, وہ سنتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے, وہ چھوتا بھی ہے کیونکہ زندہ ہے وہ چھوتا بھی ہے کیونکہ زندہ ہے وہ. دنیا کے سارے معبود محض بت ہے. دنیا کے سارے معبود محض بت ہے. وہی ہے ابدی چٹان, وہی ہے ابدی چٹان. وہی پیار کرتا ہے, وہی ساتھ دیتا ہے, وہی پیار کرتا ہے, وہی ساتھ دیتا ہے. وہی معاف کرتا ہے کیونکہ زندہ ہے وہ, وہی معاف کرتا ہے کیونکہ زندہ ہے وہ. دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں. دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں. امتوں کے سارے معبود محض بت ہیں. امتوں کے وہی ہے مشکل کشا, وہی ہے مشکل کشا. وہی شفا دیتا ہے, وہی بندھن توڑتا ہے, وہی شفا دیتا ہے, وہی بندھن توڑتا ہے. وہی راہ دکھاتا ہے کیونکہ زندہ ہے وہ, وہی راہ دکھاتا ہے کیونکہ زندہ ہے وہ. دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں. دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں. امتوں کے سارے معبود محض بت ہیں. امتوں کے سارے معبود محض بت ہیں. وہ سنتے نہیں, وہ دیکھتے نہیں, وہ سنتے نہیں, وہ دیکھتے نہیں, وہ چھوتے نہیں, وہ محض بت ہیں. وہ چھوتے نہیں, وہ محض بت ہیں. دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں. دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں. آمین. دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں. اور اگرچہ شیطان اپنے آپ کو کوشش تو کرتا ہے دکھانے کی کہ وہ زور آور ہے, وہ ہمیں ہلاک کر سکتا ہے, لیکن ایز لانگ کہ ہم یسوع کے خون میں چھپے ہیں,
وہ ہمیں افیکٹ نہیں کر سکتا. تو جس طرح ابھی ہم نے ان باتوں پہ ٹچ کیا کہ ہم جب شیطان کی چیزوں کو اپنے گھر میں لاتے ہیں تو ہم اسے لیگل رائٹس دیتے ہیں. اس کا اپوزٹ بھی سچ ہے. جب آپ خدا کی چیزوں کو اپنے گھر میں لائیں گے اور سب سے بھر کے جب آپ کو خدا کو اپنے دل میں رکھیں گے, لیگل رائٹس خدا کو دیں گے, تو آپ دیکھیں آپ کی زندگیوں میں, آپ کی جنریشنز کی زندگیوں میں خدا کی برکتیں چلیں گی. تو بردر جوناتھن کے ساتھ ہم دعا کریں گے, خدا سے حکمت مانگیں گے کہ شیطان کو لیگل رائٹس نہیں بلکہ خدا کو لیگل رائٹس دیں. ہلیلویہ. آیا اپنی آنکھوں کو بند کریں, خدا ان کا شکر کرے کہ اس نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے جس میں وہ اپنی نالج ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم بے علم نہ رہیں اور ہم سچائی سے واقف ہوں اور سچائی ہمیں آزاد کرے. تیرا شکر گزار ہے کہ خدا تو ہمارا دوست ہے, ہم سے پیار کرتا ہے, اور یہ بات 100% سچ ہے کہ تیرے بغیر اور کوئی نہیں ہے. باقی جو ہے صرف محض بت ہیں, وہ سنتے نہیں ہیں, وہ دیکھتے نہیں ہیں, لیکن اے خدا تو سنتا ہے, تو دیکھتا ہے, تو چھوتا ہے اور تو جواب دیتا ہے. تیرا شکر گزار ہے کہ اے خدا ہم تجھے ماننے والے لوگ ہیں, اور اے خدا ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا, جس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا. تیرا شکر گزار ہے کہ تو سچا ہے, تو بڑا ہے, تیرے بغیر نہ کوئی ہو سکتا ہے, نہ کبھی ہوا ہے, نہ ہوگا. تیرا شکر کرتے ہیں کہ اے خدا ہم تیرے لوگ ہیں, تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں, اور اے خدا تو نے ہمیں اے خدا سکھایا ہے کہ اے خدا غیر معبودوں کے پیچھے نہیں جانا. اے خدا وہ غیر معبود اے خدا چاہے پیسے کی صورت میں ہو, چاہے اے خدا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہم تجھ سے پہلے رکھتے ہیں, آج اے خدا ہمیں اس کو ریئلائز کرنے کا فضل دے, اور آج ہماری زندگیوں کو صاف کر جس طرح سے تو نے ہیکل کو صاف کیا. اور اے خدا جب تو نے اس کو صاف کیا تو اس کے بعد بیماروں نے بھی وہاں شفا پائی اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئیں. اے خدا اسی طرح آج ہماری زندگیوں میں سے وہ سارے کڑوے دانے, وہ ساری اے خدا چیزیں جو شیطان بو کے چلا گیا ہے, شاید ہمیں ان کا نہ پتہ ہو, لیکن آج اے خدا اپنے کلام کی روشنی میں اے خدا وہ ہماری زندگیوں میں ہائی لائٹ کر ہمیں بتا, تاکہ ہم اے خدا ان کو نکال سکیں اور ہماری زندگیاں جو تیرا مقدس ہیں ان کو اے خدا تیرے لیے تیار کر سکے, تاکہ تو ہماری زندگی میں آ کے سکونت کر سکے. اے خدا تیری بندی کو جو تیرا کلام شیئر کریں گی تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو اے خدا ان کا منہ بن کے بولنا, اور اے خدا تیرا روح ان کے اندر سے بولے. یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں, آمین. یسوع تیرے بن اور کو سجدہ نہ کریں گے. اگر آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, جہاں پہ بھی آپ ہیں, کہیں اقرار کریں اے خداوند میں صرف تیرا ہوں اور تیرا رہوں گا. یسوع تیرے بن اور کو سجدہ نہ کریں گے. غم سہ لیں گے لیکن کبھی شکوہ نہ کریں گے. او یسوع تیرے بن اور کو سجدہ نہ کریں گے. یسوع تیرے بن اور کو سجدہ نہ کریں گے. غم سہ لیں گے لیکن کبھی شکوہ نہ کریں گے. غم سہ لیں گے لیکن کبھی شکوہ نہ کریں گے. ہر بار آزمایا ہے شیاطین نے ہم کو, ہر بار آزمایا ہے شیاطین نے ہم کو. بدنام تیرا نام مسیحا نہ کریں گے.
بدنام تیرا نام مسیحا نہ کریں گے یسو تیرے بن اور کو سجدہ نہ کریں گے او مریم کی مبارک ہو تجھے لوریاں یسو مریم کی مبارک ہو تجھے لوریاں یسو جس گیت میں تو نہ ہو وہ گایا نہ کریں گے جس گیت میں تو نہ ہو وہ گایا نہ کریں گے یسو تیرے بن اور کو سجدہ نہ کریں گے ہم تیرے ہیں اور تجھ پہ بھروسہ ہے ہمارا ہم تیرے ہیں اور تجھ پہ بھروسہ ہے ہمارا شیطان کہے گا جو وہ مانا نہ کریں گے شیطان کہے گا جو وہ مانا نہ کریں گے یسو تیرے بن اور کو سجدہ نہ کریں گے ہے دل بھی فدا تجھ پہ میری جان بھی صدقے ہے دل بھی فدا تجھ پہ میری جان بھی صدقے در تیرے سے ہٹ جا نہ گوارا نہ کریں گے در تیرے سے ہٹ جا نہ گوارا نہ کریں گے یسو تیرے بن اور کو سجدہ نہ کریں گے قدموں میں مسیحا کے زمانے کی ہے تسکین قدموں میں مسیحا کے زمانے کی ہے تسکین منظور کوئی اور تمنا نہ کریں گے منظور کوئی اور تمنا نہ کریں گے یسو تیرے بن اور کو سجدہ نہ کریں گے یسو تیرے بن اور کو سجدہ نہ کریں گے غم سہ لیں گے لیکن کبھی شکوہ نہ کریں گے غم سہ لیں گے لیکن کبھی شکوہ نہ کریں گے آئے اب وقت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں کھول میری آنکھیں یسو کو دیکھوں بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے کروں
کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے کروں میرے تو کان کھول سننا سکھا دے کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں یسوع کو دیکھوں. مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سبوں کو سلام. Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. میں خداوند کا شکر کرتی ہوں ایک بار پھر خداوند نے مجھے فضل بخشا کہ میں خدا کا کلام، خدا کے منہ کی باتیں اور خدا کی زندہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. And I thank the Lord for giving me this opportunity to once again share His word with you all. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہم ڈفرینٹ قسم کے آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں، سیوینئرز ہوتے ہیں جو ہم اپنے گھروں میں لے آتے ہیں اور وہ ہماری زندگیوں کو کس طریقے سے نقصان پہنچا سکتی ہیں. Today we will learn about the different artifacts, the decoration pieces we bring into our house that can affect us. تو سب سے پہلے ہم دعا کریں گے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. Let's pray. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا آج تو نے ہمیں فضل بخشا خدا کہ اس وقت تیرے حضور آ سکے خداوند تیرے کلام کو خداوند تیرے منہ کی زندہ باتوں کو سیکھ سکے. پیارے خداوند اس وقت ہم اپنے آپ کو پورے طریقے سے خداوند خالی کرتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک. خداوند آج تو ہمارے کانوں کو آنکھوں کو خداوند کھول خداوند تاکہ جو تیرا کلام ہے خداوند وہ ہم سبوں کے اندر خداوند اچھا پھل لا سکے. خداوند ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکے پیارے خداوند اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکے پیارے خداوند اور وہ کلام ہمیں 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100% پھل لے کر آئے خداوند. اور خداوند باقی ساری ڈسٹریکشنس کو خداوند ابھی سے ہم تیرے نام سے بائنڈ کرتے ہیں پیارے خداوند تاکہ ہماری توجہ صرف و صرف تجھ پہ اور تیرے کلام پر. یہ سب کچھ مانگا اور پائے تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں آمین. تو اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں ڈفرینٹ قسم کے آرٹیفیکٹس لے آتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری لائف میں بہت قسم کی بہت ساری بانڈیجز ہو جاتی ہیں. Oftentimes we bring these different things into our houses that bind our life. اور ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا کیونکہ ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے. And we don't realize this at the time because we can't see the bondages. کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں افسیوں 6 باب اس کی 12واں آیت. In Ephesians chapter 6 verse 12 it says, کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمان مقاموں میں ہیں. It says, for our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہماری جنگ ہے وہ ان چیزوں سے ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے. So our true fight is with the things we cannot see. لیکن وہ ہر وقت اس طاق میں ہوتی ہیں، وہ ایک کوئی پوائنٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہماری زندگیوں میں انٹر ہوں اور ہمیں نقصان پہنچائیں. But they are always looking for a way to hurt us. جب آپ کے اوپر کوئی انسان اٹیک کرتا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. When a person attacks us, we can see them and that's why we can defend ourselves. لیکن یہ جو چیزیں ہیں کیونکہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے تو ہمارے لیے مشکل ہوگا. اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. So because we cannot see these things, if we are not prepared, we cannot fight against them. تو اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کے ان دروازوں کو جو ہمیں جہاں سے یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں انٹر ہو سکتی ہیں ہمیں اس ہر دروازے کو بند کر دینا. So we need to close every single door that gives the spirits, evil spirits, an opportunity in our life. تاکہ نہ وہ ہماری زندگی میں آ سکیں اور نہ ہی وہ ہمارے گھروں میں آ سکیں. So they cannot come in our life or our homes. اور ایک دفعہ یہ جائیں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اگر
ہم اپنے آپ کو پریپیئرڈ نہیں رکھیں گے اور ان کو اپنی لائف میں آنے کی اجازت دیں گے، تو جب یہ ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں تو ان کو لیگل رائٹ مل جاتا ہے. And once they come in our life, they have legal right to stay there. اور ان چیزوں کو نکالنا جو ہے وہ پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا And ہے. it becomes very hard to take them out of our life. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لیک آف نالج کی وجہ سے یا لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو اسپرٹس ہوتی ہیں ایول، یہ آپ کی زندگی میں کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے. Because of a lack of knowledge of these things, we don't even realize that these spirits are affecting us. اور وہ آپ کی زندگی کے ڈفرینٹ ایریاز میں آپ کو بائنڈ کر لیتے ہیں، جیسے آپ کی شادی کو، بچوں کو، فائنینسز کو. And then they come and take control of your life. They can affect your marriage, your children. تو آج ہم نے دشمن کے اس پلان کو ایکسپوز کرنا ہے، ان چیزوں کو ایکسپوز کرنا ہے، اور آج ہم نے ان چیزوں کو اپنے گھر سے باہر نکال کے پھینکنا So ہے. today we will expose these things and we will take them out of our house. ایلومیناٹی. Let's talk about the Illuminati. تو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اس بارے میں، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ دوں گی کہ یہ ایلومیناٹی کیا ہے. Some of you might have heard of this, but for those of you that don't know about Illuminati, let me explain a bit. یہ جو ایلومیناٹی ہے یہ ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے So it's a secret society. جس میں لوگ اپنی روح جو ہے وہ شیطان کو بیچتے ہیں، They sell their soul to the devil, اور اس طرح سے پھر وہ سوسائٹی کے ممبر بن جاتے ہیں. and by doing this they become a part of that society. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے غلام بن جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو شیطان کی پوجا کرنی پڑتی ہے. And because of this they become a slave to the devil. They have to worship him. اور اس کے بدلے میں شیطان ان کو دھن، دولت، شہرت، فیم، جو بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے شیطان ان کو وہ دیتا ہے. In return for this, the devil gives them fame, money, and so on. لیکن پرابلم کیا ہے کہ وہ پھر ان چیزوں سے باہر نکل نہیں سکتے. But the problem with this is it becomes very hard for them to leave that place. اسی لیے ہمیں اپنے اندر ان چیزوں کی اویئرنیس رکھنی ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری سراؤنڈنگ میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سے ہی بچا سکیں. This is why we need to be very aware of the things going on so we can protect ourselves. اب یہ جو ایلومیناٹی ہے اس کا سمبل کیا ہے؟ So what is their symbol? اس کا سمبل ہے ایک آنکھ. It's one eye symbolism. اور سم ٹائمز آپ اسکرین پہ شاید دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک پیرامڈ کے اندر ایک آنکھ ہوتی ہے. And on the screen you can see that it's a one eye inside of a pyramid. اور یہ اتنا کامن ہے، یہ ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا، لیکن لیک آف نالج کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں ہوگا اور آپ وہ شاید چیزیں پہن رہے ہیں، اس کی جولریز ہیں، کپڑے ہیں. And these symbols are now so common in the world around us, but because of a lack of knowledge, many Christians also don't realize this and they continue with this pattern. لیکن جب آج آپ کو پتہ چل گیا تو آپ ان چیزوں سے فاصلہ رکھیں. But now that you know, you need to stay away from them. اکثر اوقات لوگ یہ ون آئی، ایک آنکھ والی جو ہے وہ جولری پہنتے ہیں. سم ٹائمز رنگز ہوتی ہیں، ایئر رنگز ہوتے ہیں، نیکلیسز ہوتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایول آئی سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. Sometimes people say that we wear a one eye in our necklace so someone cannot put a bad curse on us. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو انہوں نے اس چیز کو اپنی باڈی پر پہن لیا، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے ان کو ایک لیگل رائٹ دے دیا. But they don't realize that the thing they are putting on themselves, by doing that they are giving it a legal right. اور جن چیزوں کو وہ اپنی سوچ سے وہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے، لیکن وہی سب سے بڑی تباہی ہے ان کی زندگی میں. And what they think is protecting them, that's the thing that is destroying them. اور پلیز آپ کبھی ان چیزوں کو لائٹلی نہ لیں. اگر آپ کے پاس جب خدا دوسرے لوگوں کو استعمال کرتا ہے آپ کو ان چیزوں کا نالج دینے کے لیے، اور جب آپ کے پاس اس چیز کا وزڈم آ جاتا ہے تو آپ اسی وقت ایکشن لیں اور ان چیزوں کو اپنے گھر سے باہر نکال کر پھینکیں. And we shouldn't take these things lightly. If we understand what they are and how they affect us, we shouldn't bring them close to ourselves. ایک بہت ہی پاپولر کامن شو ہے جس کے بارے میں I'm sure ہر کوئی جانتا ہوگا، جس کا نام ہے بگ باس. And I'm sure a lot of you know about this show. It's called Big Boss. اگر آپ کے گھروں میں یہ جو شو ہے بگ باس اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اس کا جو سمبل ہے وہ ایک آنکھ ہے. And even the logo of this show is one eye. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک پیور ایول شو ہے جو کہ ایلومیناٹی کا ہے. So it means it's part of the Illuminati. اور اس میں دکھایا کیا جاتا ہے کہ بس لڑائی، جھگڑے، رونا، اس طرح کی چیزیں. And all you will see on that show is fighting, anger, crying.
اور اگر آپ یہ شو آپ لوگ اپنے یہ شوز اس طرح کے اپنے ٹی وی پر پلے کرتے ہیں تو وہ جو اسپرٹس ہوتی ہیں جو انہوں نے ریلیز کی ہوتی ہیں اس شو میں وہ آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. And by watching these shows, you're allowing the spirits behind that show to come into your life. اور بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بس ہم ویسے دیکھ رہے ہیں, ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے, ہمیں تو یہ چیزیں نہیں افیکٹ کر سکتی. And many times Christian will give an excuse that no, our faith is very strong, this won't affect us. لیکن آپ اس چیز کو اس طریقے سے سوچیں, یہ وہ سانپ ہیں آپ کے گھروں میں آ جاتے ہیں جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے. But these are spiritual snakes that come into your life. اکثر آپ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. I will give you an example of this. آپ کے گھر میں ایک سانپ آ گیا Let's say a snake comes into your house اور آپ روز اس سانپ کو دودھ پلا رہے ہیں, and you feed milk to that snake every day. تو کیا وہ سانپ آپ کے گھر سے نکلے گا؟ Do you think that snake will leave your house anytime soon? کبھی بھی نہیں نکلے گا, کیونکہ آپ خود اس سانپ کو دودھ جو دے رہے ہیں. It will not leave your house because you are feeding that snake. تو اسی طریقے سے یہ وہ سانپ ہیں, جب ہم ان کو اپنی زندگیوں میں اپنی ٹی وی پر ایون پلے کرتے ہیں, وہ یہ سانپ ہے جن کو ہم خود دودھ پلا رہے ہیں. So by watching these shows, we are feeding into those snakes. تو اسی لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈیمونک ہوتی ہیں. یہ کوئی بھی ٹی وی شوز ہیں جس کی پیور بیک گراؤنڈ ہی اوریجن ہی الومیناٹی ہے, اور اس طرح کے اور بھی بہت طریقے سے شوز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے شوز جس میں وہ اپنے خود کے ڈیمونک ریچولس پرفارم کرتے ہیں. And this is just one example of a show. There are so many other shows that also have this demonic influence on them. تو اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے, آپ اپنے گھروں میں ان کو خود دعوت دیں گے, تو obviously وہ آپ ان کو لیگل رائٹ دے رہے ہیں. So by watching them, by continuously partaking in them, you are giving them a legal right. پھر اگر آپ کہیں کہ میں تو روز دعا کرتا ہوں, بائبل بھی پڑھتا ہوں, خدا کے ساتھ وفادار ہوں, لیکن حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ And then you might ask yourself, I'm praying every day, I'm trying to read the Bible, but still my circumstances are not changing. لیکن وہ اسی لیے نہیں بدل رہے کیونکہ آپ کی دعا خدا تک پہنچ نہیں رہی. ان چیزوں نے آپ کو بائنڈ کیا ہوا ہے, آپ کی خوشیوں کو انہوں نے روکا ہوا ہے, آپ کی بلیسنگس کو انہوں نے روکا ہوا ہے. The reason your circumstances are not changing is because of that hidden bondage in your life. اگر آپ نے دیکھنا ہی ہے ٹی وی شوز, آج کل بہت سارے ہم خدا کے ٹی وی شوز دیکھ سکتے ہیں, ہم سیریز دیکھ سکتے ہیں, کتنی زیادہ یسوع کے اوپر سیریز آتی ہیں, کرسچن سیریز ہیں, بہت کچھ ہے جو ہم خدا کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں, خدا کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں. If you really want to watch something, go and watch the Christian shows. There are so many Christian series you can watch. اور اپنے بچوں کا دھیان رکھیں کہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں. And also keep an eye on what your children are watching. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا بیہیویئر آل آف اے سڈن بدلنا شروع ہو جاتا ہے. Oftentimes you will note that the behavior of your children starts changing. وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے ہیں, لڑتے ہیں آپ سے اور غلط ورڈز کا استعمال کرتے They ہیں. get angry easily, they throw a tantrum, they get aggressive with you. تو وہ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اسی سے سیکھتے ہیں. Because what they are watching, they are also learning from that. اور سم ٹائمز اگر ان آج کل کے, کیونکہ ہم اتنی زیادہ کرپٹ دنیا میں آ گئے ہیں کہ وہ ڈیمونک چیزیں کارٹونس میں بھی دکھائی جا رہی ہیں. And we live in such a corrupted world that those demonic things are also present in the cartoons now. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈیمونک چیزیں ان بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. And because of that, they can the spirits transfer over into their life. اور جب آپ کے پاس ان چیزوں کا نالج نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے اسپرچول ریلم میں. And once you don't have a knowledge of these things, they can affect you even more. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اراؤنڈ اویئرنیس رکھیں اور آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کیا چیز ہے آپ کے گھر میں, کون سی چیز آپ کے بچے کریں, اس چیز کا آپ دھیان رکھیں پورا. So keep an eye on yourself, what you're watching, what you're bringing to your house, and on your children as well. اب ہم کلام میں سے دیکھیں گے استثنا اس کا 26 باب. Let's look at Deuteronomy chapter 7 verse 25 to 26. ہاں, تم ان کے دیوتاؤں کی تراشی ہوئی مورتوں کو آگ سے جلا دینا, اور جو چاندی یا سونا ان پر ہو اس کا تو لالچ نہ کرنا, اور نہ اسے لینا, تا نہ ہو کہ تو اس کے پھندے میں پھنس جائے, کیونکہ ایسی بات خداوند تیرے خدا کے آگے مکروہ ہے.
سو تو ایسی مکروہ چیز اپنے گھر میں لا کر اس کی طرح نیست کر دیا جانے کے لائق نہ بن جانا بلکہ تو اس سے ازحد گھن کھانا اور اس سے بالکل نفرت رکھنا کیونکہ وہ ملعون چیز ہے. The images of the gods you are to burn in the fire, do not covet the silver and gold on them, and do not take it for yourself, or you will be ensnared by it, for it is detestable to the Lord your God. Do not bring a detestable thing into your house, or you, like it, will be set apart for destruction. Regard it as vile and utterly detest it, for it is set apart for destruction. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے صاف صاف الفاظ میں کس طریقے سے ہمیں منع کیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ دوسروں کی ہے, دوسروں کے بت ہیں, دیوتا ہیں, ان کو اپنے گھر میں نہیں لے کر آنا. And what we just read is not a metaphor, it's very clear what God is saying, that you should not bring these things into your house. اگر ہم ان چیزوں کو اپنے گھر میں لاتے ہیں تو اس کی سزا ہم پر بہت بری ہوگی. If you do bring these things into your life, the Bible says you have been set apart for destruction. اب لافنگ بدھا جو کہ ہر گھر میں, ہر کرسچن گھر میں بولوں گی بہت کامن ہے. And especially in the Christian houses, I found many people have this laughing Buddha statue. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لافنگ بدھا جو ہے یہ فائنینشیل بلیسنگز لے کر آتا ہے. Some people say that it brings them financial blessings. مجھے بولتے ہوئے بھی ہنسی آ رہی. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اس کے پیٹ کے اوپر رب کریں تو آپ کو پیسے ملتے ہیں, فائنینشیل And بلیسنگز some آتے ہیں. people say the more you rub its belly, the more money you will get. اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پازیٹیو فیلنگز کے لیے ہوتا ہے, پازیٹیو انرجی آپ کے گھر میں رکھتا ہے. And they say it brings positive energy into your house. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں اتنے زیادہ ڈیمن اسپرٹس, ایول اسپرٹس ہوتی ہیں کہ ہماری سوچ بھی نہیں وہاں جا سکتی. But these things, they have demonic influence behind them. اور ان چیزوں کو آپ خود اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں. And you picked up that statue and you brought it to your house by yourself. اور یاد رکھیں ان چیزوں کو گھر میں لانا تو بہت آسان ہے. آپ نے $50 دیے, $100 دیے اور وہ گھر میں آ گئی. And it's very easy to bring these things into your house and your life. You just paid a couple of dollars and brought them to your house. لیکن اس سے پیچھا چھڑانا اتنا ہی مشکل کام ہے. But to take them out of your house is even harder. اب جیسے اگر میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ کا ایک بال ہے. Let's say you have a hair. اب اس اسٹرینڈ کو میں ناٹ لگا دیتی ہوں. And I put it in a knot. کیا اب میں اس بال کو جو میں نے ناٹ لگا دیا کیا یہ کھل سکتا ہے؟ Do you think it's easy to untie the hair? آئی تھنک امپاسبل ہے. It might be impossible. ایسے ہی ان چیزوں کا اثر آپ کی زندگی میں ہو جاتا ہے. The same thing happens in your life. اسی لیے اگر آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی اسٹیچو ہے, لافنگ بدھا ہے, تو آپ اس کو اپنے گھر سے پلیز آپ اس کو جلائیں, توڑیں, باہر پھینکیں. So we need to take them out of our house. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ان چیزوں کا, ان اسپرٹس نے آپ کے گھر کو, آپ کے بچوں کو, شادی کو کس طریقے سے بائنڈ کیا ہوا ہے. Because you don't know how these things affect you. They can affect your marriage and so on. یہ ڈیمنز ان میں سے ریلیز ہوتی ہیں بلکہ جو آپ کی ووم کو بائنڈ کر دیتی ہے. And sometimes they can stop you from getting pregnant. They can bind your womb. اور پھر اتنی دعا کے بعد آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا. And then you might ask yourself, I've been praying so much, why am I not having a child? اگر آپ کی لائف میں اس طرح کی کوئی سملر سچویشن ہے تو آپ اس سانپ کو اپنے گھر سے اٹھا کر باہر پھینکیں. So this is a snake that you need to cast out of your house. اور خدا سے معافی مانگیں اور ان سارے کرسز کو آپ ریناؤنس کریں. And ask for forgiveness and break these curses that you have brought on yourself. اور آپ دیکھنا کہ خدا کس طریقے سے آپ کی زندگی میں معجزات کرے گا اور آپ اس چیز کو خود ایکسپیرینس کریں گے اپنی لائف میں. And you will notice how the situation in your life will start to change. Amen. Amen. سم ٹائمز ہماری سینٹیمنٹل ویلیوز ہوتی ہیں, ایموشنل فیلنگز ہوتی ہیں جو کچھ آرٹیفیکٹس کے ساتھ, سووینئرس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. Sometimes people develop a liking for certain souvenirs. جیسے کوئی فیملی ممبر آپ کا باہر گھومنے جاتا ہے, کسی اور کنٹری میں جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے ایک سووینئر لے آیا اور وہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایک میرے لیے بہت زیادہ سینٹیمنٹل ویلیو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. For example, if your loved one brings a certain object from a foreign country, you will like that object because it was a gift given to you. اگر ان کو نہیں پتا تھا اور وہ آپ کے لیے زہر لے آئے ہیں تو کیا آپ کو اس زہر کے ساتھ وہ ایموشنل ویلیو رکھنی چاہیے؟ And if the other person doesn't know the demonic influence behind that thing, but you do know the
influence, you shouldn't keep that thing in your house. تو اسی لیے آپ ان چیزوں کے ساتھ کوئی ایموشنل فیلنگس نہ رکھیں, کوئی سینٹیمنٹل ویلیو نہ رکھیں, کیونکہ وہ زہر ہے. زہر کے ساتھ آپ کبھی ایموشنل نہیں ہو سکتے. And that's why don't develop a liking for these things, even though you might say I love them, but you can't develop a liking for poison. کیونکہ زہر تو زہر ہے, اس نے اپنا اثر آپ کے اوپر کیسا کرنا ہے, برا ہی کرنا ہے. And of course poison is poison, it will affect you in some way or another. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری لائف میں کسی بھی قسم کی پراسپیرٹی نہیں لا سکتی. These things don't bring any type of prosperity in our life, بلکہ الٹا ہمیں آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائیں گی. but they only push you further towards hell. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ڈیکوریشنز ہیں, آرٹیفیکٹس ہیں جس کو آپ اپنے گھر میں ایز اے ڈیکور لے کر آتے ہیں. And there are certain things you bring as decoration into your house. اکثر جب آپ گھومنے جاتے ہیں تو وہاں سے ان کے فیمس آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں ہسٹورک بیک گراؤنڈس کے ساتھ, آپ وہ لے آتے ہیں. And sometimes you bring things with historic background from overseas. اسی طرح سے ایک کپل تھا, I know of a couple. اور ان کا 7 سال سے جو ہے وہ کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا. From 7 years they didn't have a child. اور وہ دعا کرتے تھے, چرچ جاتے تھے, ہر چیز انہوں نے پاسبل جو ان سے ہو سکتی تھی کوشش کی, لیکن پھر بھی ان کا 7 سال تک بچہ نہیں ہوا. They were trying since 7 years to have a child, but it wasn't happening. اور ایک دفعہ ایک پاسٹر تھے, وہ ان کے گھر میں آئے And then one day our pastor went to the house دعا کرنے کے لیے. to pray for them. اور پاسٹر ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک آرٹیفیکٹ تھا وہ غور کیا, وہ پڑا ہوا تھا ان کے گھر میں. And the pastor, he noticed a certain artifact that was lying there in the house. تو انہوں نے ویسے ہی سوال کیا اس کپل سے کہ یہ کیا چیز ہے. And the pastor asked that couple, what is this thing in your house? تو کپل نے جواب دیا کہ شادی کے بعد ہم لوگ گھومنے گئے تھے, شادی کے فوراً بعد ہم گھومنے گئے, اور وہاں سے میرا خیال ہے میکسیکو سے وہ ایک اسٹیچو جو تھا وہ سیوینئر تھا وہ لے آئے. And they told the pastor that after our marriage we went to Mexico and we bought the souvenir. اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی ہسٹورک بیک گراؤنڈ کیا ہے. And the couple didn't know the background of that statue they just bought. تو پاسٹر کہتے ہیں اچھا چلو میں نا دیکھتا ہوں کہ اس کی اسٹوری کیا ہے پیچھے, میں ریسرچ کرتا ہوں. So the pastor said, I will research what this statue is about. اور جب پاسٹر نے اس سووینئر کے اوپر ریسرچ کی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک فرٹیلیٹی کی دیوی تھی. So the pastor went and researched that statue and he noticed it was a goddess of fertility. تو پاسٹر نے ان کو بتایا یہ تو ایک فرٹیلیٹی کی دیوی ہے جس کو آپ اپنے گھر میں لے آئے ہو, کہنے کو تو وہ آپ کو بچہ دے گی لیکن اس نے ان فیکٹ اس کی ووم کو بائنڈ کر دیا. So the statue they had bought, the pastor told them this is a goddess of fertility, and even though they claimed that this will bring children to you, but in fact what it had done was bind the womb. تو پاسٹر نے جو ہے اسی وقت اس سووینئر کو بریک کیا, جلایا اور گھر سے باہر پھینک دیا. So that pastor, he broke the piece and he cast it out of the house. اور پھر انہوں نے دعا کی اور ان سارے کرسز کو بریک کیا. And the pastor prayed with them, he broke the curses. اور ایک ہی مہینے کے بعد وہ کپل جو تھا وہ پریگننٹ تھا. And just after 1 month, the lady conceived. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی یہ شیطانی چیزیں ہیں جن میں ڈیمنز ریلیز ہوتی ہیں, اور آپ شاید اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کے اندر اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے. And oftentimes we don't even realize how demonic these things are because we have no knowledge about them. اور جیسے بھی ہم نے سیکھا ہماری جو جنگ ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے بلکہ ان ڈارکنیس کی فوجوں سے ہے. And our fight is not against the flesh and blood, but against these unseen forces. جو دکھتی تو نہیں ہے لیکن بس وہ صرف ایک آندھی کی طرح, جب آندھی آتی ہے تو ہم دیکھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ڈسٹرکشن کاز کری, جب وہ آندھی چلی جاتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی تباہی کر کے گئی ہے. And just like a storm, when it is happening you cannot see what it's actually doing, but once it's gone you see the total destruction it has made. تو یہ ایک اور چیز جو ہے یہ لوگوں کے گھروں میں آج کل بہت زیادہ کامن ہے, اور کرسچنس گھروں میں بھی, جو ہے ڈریم کیچر. Another thing is dream catchers. اب یہ لوگ جو ہیں یہ ڈریم کیچر سم ٹائمز اپنے گھر میں لاتے ہیں جس طرح سے کوئی ڈیکوریشن کے لیے. And sometimes people bring these things as decoration in the house. اور کچھ لوگ اپنے بالکل پاس یہ لگاتے ہیں جن کو کوئی ڈراونے خواب آتے ہیں تو وہ
سوچتے ہیں کہ اس ڈریم کیچر سے وہ اپنے خواب کو چینج کر سکتے ہیں. And especially people who get nightmares, sometimes they will put this just right above their head. تو یہ اس میں ایسی کوئی سچائی نہیں ہے. ان فیکٹ یہ جو ہیں یہ ڈیمنز لاتی ہیں, ریلیز کرتی ہیں ڈیمنز. And once again, they claim to stop the nightmares is false. In fact, they are the ones that will cause you nightmares. یہ جو ڈیمنز ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی طریقے سے آپ کو وائلیٹ کر سکیں. And the demons, they want to violate you. تو جب آپ سوتے ہیں تو دونوں مرد اور عورت کے ساتھ یہ رات میں آ کر غلط قسم کے کام کرتی ہیں. And especially the demonic forces, sometimes they can attack you sexually. اور یہ جو اسپرٹس ہیں یہ آپ کے ساتھ سیکشول کانٹیکٹ کرتی ہیں. They will try and make sexual contact with you. This applies to both the man and the woman. اور وہ ایسے چہرے بنا کر آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ کو فیل ہوگا کہ سچ میں کوئی ہے. And sometimes you will feel that someone is there. بٹ ریممبر کہ سچ میں واقعی میں کوئی ہے. And you should know that there is someone there. جو آپ کیونکہ آپ نے ان کو لیگل رائٹ دیا Because you have given them a legal right اپنی ڈریمز کے اوپر. upon your dreams. تو جب آپ جاگ رہے ہوں گے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتی, کیونکہ آپ جاگتے ہوئے تو کچھ کرنے نہیں دیں گے. And they cannot do these things with you when you're awake. تو یہ آپ کی نیند میں آتی ہیں اور آپ کا فائدہ اٹھاتی ہیں. So they come in your dreams and they take advantage of you. اور سم ٹائمز آپ کے پاسٹ ریلیشن شپس ایسے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان چیزوں کو آپ کی لائف کے اوپر لیگل رائٹ مل جاتا ہے. Sometimes your past relationships can also affect how these things have an influence on you. اور اس سے یہ سچ حقیقت ہے یہ بالکل, اور اس سے آپ کے اسپرچول ہسبینڈ اور اسپرچول وائفس بن جاتے ہیں. And they act as though they are your wife or your husband. اور یہ ایسے بھیانک سانپ ہیں جو واقعی میں آپ کی باڈی کو کرپٹ کرتے ہیں. And these are things that will definitely affect your body. اور اس میں سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے. And it's very hard to get out of them. اسی لیے ضروری ہے بہت زیادہ کہ ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ خدا کے خون میں اپنے آپ کو چھپا لیں, اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں, خدا کی راہوں پر چلیں. This is why it's very important that we walk on the path of God. کوئی ایک ایسا موقع اپنے اندر نہ آنے دے, نہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کریں جس سے ان چیزوں کو آپ کی لائف میں کسی بھی قسم کا رائٹ مل سکے. And don't bring anything into your life that gives them a right. جب ہم سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں, جب خدا ہمیں سچائی سے واقف کروا دیتا ہے, تو پھر بھی اگر ہم ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتے تو یہ بھی ایک گناہ ہے. And before you didn't know, but now that you know and you still ignore them, that's even a bigger sin. اب یہ پیرامڈس کے بارے میں ہم سیکھیں گے تھوڑا سا. Let's talk a bit about the pyramids. یہ جو پیرامڈز ہوتے ہیں یہ ٹرائنگل کی شیپ میں لوگ اپنے گھروں میں بہت کامنلی آپ ہر کسی کے گھر میں یہ دیکھیں گے. And this is another thing you will find in people's house. اب یہ پیرامڈس ایکچولی ہے کیا؟ And what are these pyramids? یہ قبریں ہوتی ہیں. Pyramids were used as tombs. کیونکہ اس ٹائم میں جو مردے ہوتے تھے وہ ان کے سامان کے ساتھ ان مردوں کو جو ہے دفنا دیتے تھے ان پیرامڈس میں, جو کہ ان کی قبریں, ان کی ٹومز ہوتی تھیں. In the time of pharaohs in ancient Egypt, they would use the tombs and they would bury the rich people with their riches. اب ہم نے ان قبروں کو اپنے گھر کے اندر کیوں لے کر آنا ہے؟ And why would we bring these tombs into our house? اور ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے؟ What do we have connected with them? ہم تو سجدہ ہی اس زندہ خدا کو, زندہ بادشاہ کو کرتے ہیں جس کی قبر آج تک خالی ہے. Amen. We serve a living God whose tomb is empty until today. تو ایسی چیزوں کو اپنے گھر میں مت لے کر آئیں, کیونکہ یہ بھی آپ کی لائف میں آپ کے اوپر اسپرٹ آف ڈیتھ ریلیز کر سکتی ہے. Because once again these tombs related to death, they can release the spirit of the demon of death upon your life. یہاں پہ آپ ایک سیوینئر دیکھ سکتے ہیں جس میں لڑکے نے جو ہے وہ لڑکی کو اٹھایا ہوا ہے. There's another photo on the slide. You can see there's a man, he's holding a woman. اور اب اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ So what's the background of this? اب یہ جو سیوینئر ہے یہ ایک بادشاہ تھا جس کی بیٹی کو ایک سولجر سے پیار ہو گیا تھا. So this is a story of a daughter of a king who fell in love with a soldier. اور بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بیٹی وہ اس سولجر کے ساتھ شادی کرے.
So the king didn't want his daughter marrying that soldier. تو بادشاہ نے اپنی بیٹی سے جھوٹ بولا کہ وہ جنگ میں گیا اور وہ مر گیا. So the king, he lies to his daughter that the soldier has went into war and he has died. اب بیٹی غم میں چلی گئی اور اس نے اپنے آپ کو مار دیا. So the daughter, she went into grief and she killed herself. تو اب جب وہ سولجر جو تھا وہ جنگ سے واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو مر گئی ہے. So the soldier, he returns from the battle and he sees that the daughter is dead. تو اس نے بھی پھر اپنی جان لے لی. So he also kills himself. تو اب اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ اب یہ جو لوگ اس کے آنر میں یہ سیوینئرز بناتے ہیں، اب یہ جس گھر میں جائے گا اس گھر میں ڈسٹرکشن لائے گا. So now, just like there was destruction between that daughter and the soldier, now wherever this souvenir goes, it will also cause destruction. اس گھر میں وہ شاید شادیاں نہ ہونے دے، ان کی بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کو وہ جکڑ لے. It might be that it binds your marriages. اور ایون کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ان دونوں نے مار دیا تو وہ ایک سوسائڈ کی اسپرٹ لا سکتا ہے. And because both of them committed suicide, it's possible that they release the spirit of suicide upon your life. تو آپ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ جب کہیں گھومنے جاتے ہیں، جو چیز آپ اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ یہ کیا چیز ہے. This is why before you bring anything into your house, research what it is. کیونکہ ہر چیز کو جو بھی آپ یہ دیکھتے ہیں، آرٹیفیکٹس دیکھتے ہیں، یہ بت دیکھتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے روٹس ہوتی ہیں، ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں. Because whatever you bring into your house, there's a background behind it. اور میں ایک چیز کہتی ہوں کہ خدا نے ہر کسی کو ایک دوست دیا، God has given everyone a friend, اور وہ ہے ہولی اسپرٹ. and it's the Holy Spirit. تو آپ پوچھ لیں ہولی اسپرٹ سے کہ کیا مجھے ہولی اسپرٹ یہ چیز لینی چاہیے. So ask the Holy Spirit, should I take this thing with me? اور یقیناً ہولی اسپرٹ آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط. And He will guide you. اب ایک جو کانسیپٹ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جس کے بارے میں بہت کم ذکر ہوتا ہے. And now it's a very important concept that very few people talk about. تو سب سے پہلے ہم کلام میں دیکھیں گے یوحنا اس کا 8 باب 32 آیت. Let's look at John chapter 8 verse 32. اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. It says, then you will know the truth and the truth will set you free. جب ہمیں سچائی پتہ چلتی ہے تو ہمیں اس سچائی کو اپنے اندر ایکسیپٹ کرنا ہے. When we listen to the truth, we need to accept it. تبھی ہم آزاد ہو پائیں گے. Only then will we be set free. کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں اپنا زندہ کلام دیا ہے جس کو جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہو، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. And because God's word is a lamp to our feet and He guides us. اور خدا ہمیں انلائٹن کرتا ہے اپنے کلام سے اور ہمیں سکھاتا ہے جو چیزیں ہمیں دنیا میں ٹھیک لگتی ہیں لیکن اصل میں وہ غلط ہوتی ہیں. And because oftentimes we think something is correct but it's not correct. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ ڈینومینیشنز میں اسٹیچوز ہوتے ہیں مقدسہ مریم کے، یسوع کے صلیب پر. And oftentimes in certain churches and in houses you will see people have these statues of the Virgin Mary or Jesus. پر میں آپ سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بہت ہی غلط ٹیچنگ ہے اور خدا سخت خلاف ہے اور خدا کو نفرت ہے ان چیزوں سے. But I want to tell you that this is again the wrong teaching and God doesn't like this. اگر ہم خروج اس کا 20 باب اور 4 آیت پڑھیں. Let's go to Exodus chapter 20 verse 4 to 6. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. It says, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sins of the parents to the 3rd and 4th generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments.
تو اب ہم یہاں پہ میں اس کو دوبارہ سے پڑھوں گی کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. Once again, I will read it again. The Bible says to not make an image for yourself in heaven above or on earth beneath or in the waters below. تو خدا نے تو ہمیں صاف صاف الفاظ میں، سخت الفاظ میں منع کیا ہے کہ ہمیں نہ آسمان کے اوپر کی کوئی مورت بنانی ہے، نہ کوئی امیج بنانی ہے، اس کی لائکنیس میں بھی، ایون خدا کی بھی نہیں. So God is strictly telling us that we should not make any type of image نہ زمین کے اوپر اور نہ ہی پانی کے نیچے. of nothing that is in heaven, on earth or in the waters. تو جب خدا نے ہم سے کہا ہے کہ ہم نہیں بنا سکتے، تو یہ پھر یہ جو اسٹیچوز ہیں، یہ مقدسہ مریم کے، یسوع کے اسٹیچوز جو آج کل بہت سارے چرچز میں کامن ہو گئے، جس کے آگے لوگ جھکتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں. And this is why people, they make these images, they bow down to them, they worship them. تو ہمیں منع ہے، ہم ان چیزوں کو سجدہ نہیں کر سکتے. And God has strictly told us to not even make an image and let alone bow down to them. کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کے آگے جھکتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے عداوت رکھتے ہیں. Because if we bow down to them, it means we hate God. اور خدا ان چیزوں سے سخت نفرت کرتا ہے. And God doesn't like these things. اب یہ جو بہت سارے لوگوں کو شاید اس بارے میں نہیں پتہ ہوگا، یہ جو اسٹیچوز ہے ورجن میری کے، یہ ان کا اوریجن کیا ہے. And especially statues like the statue of the Virgin Mary, many people don't realize where they originate from. اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرانزیشن کیسے ہوا تھا. Let's talk about this transition. یہ لیفٹ میں ایک اسٹیچو ہے، یہ ایجپشین گاڈس جس کا نام ہے آئسس. On the left, you can see a statue of the Egyptian goddess called Iris. اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے جو کہ ہے ہورس. And in her hand, there's a child sitting whose name is Horus. اگر آپ دونوں پکچرز کو کمپیئر کریں، آئسس اور ہورس، اور اس کے ساتھ ورجن میری اور جیزس کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ سملیرٹی ہے دونوں So you پکچرز. can see the similarity between these two pictures of Isis and Horus and Mary and Jesus. اب یہ کیا ہوا تھا اس ٹائم پہ، جو رومی حکومت تھی ان کے ٹائم پہ، جو ان کا رومن ایمپرر تھا جس کا نام کلیگولا تھا، اس نے یہ کلٹ آف آئسس انٹروڈیوس کروایا تھا اس ٹائم پہ. So there was a person named Caligula and he introduced this cult. اور پھر اس نے روم کے اندر اس کے لیے آئسس کے لیے جو ہے وہ ایک ٹیمپل بھی بنوایا. And he also made a temple for Isis. اور گریجولی جو ہے وہ ٹیمپل، وہ جو کلٹ تھا، کلٹ آف آئسس، وہ پورے روم میں پھیل گیا. And slowly that cult, it spread throughout the world. اور اس ٹائم کرسچینٹی کا بھی آغاز تھا. And at that time, it was just beginning of اور Christianity. بہت سارے کرسچنس جو تھے وہ پرسیکیوٹ کیے جا رہے تھے. And because of that, the Christians were being persecuted. تو اب کرسچنس نے دیکھا کہ یہ جو آئسس ہے اس کی بہت زیادہ سملیرٹی ہے مقدسہ مریم کے ساتھ. And the Christians, they saw that the Isis and Horus, they were very similar to Jesus and Mary. تو انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان کو شو کرنے کے لیے کہ یہ ہم آئسس کو سجدہ کریں، لیکن اندر ہی اندر ہم مقدسہ مریم کو سجدہ کریں گے. So because of that, they said, let's make a statue of Mary as well, just like Isis, so we don't get persecuted. تو انہوں نے اپنے فیتھ کو ہائیڈ کرنے کے لیے یہ سب سٹارٹ کیا. So this was started to hide their faith. اب جب آگے ٹائم چلتا گیا اور کرسچینٹی جو تھی وہ ایک آفیشیل ریلیجن بن گیا. So now that Christianity is slowly developed into an official religion. لیکن تب تک ان کرسچنس کی جو اس چیز کو ہائڈ کر کے ورجن میری کو سجدہ کر رہے تھے، ان کی ایک ایموشنل ویلیو جو تھی، ایموشنل فیلنگس جو تھی ان کے ساتھ اٹیچ ہوگی. But now, until now, because they had built these statues, they started, the future generations, they put their faith in the statue. تو انہوں نے سوچا کہ وائی ناٹ ہم اپنا ہی ایک اسٹیچو بنا دیں. So they said, why not, let's make our own statue. تو اس طریقے سے وہ سمبولزم جو تھا وہ آئسس سے ٹرانزیشن ہوا ورجن میری میں. And slowly the statue, it transitioned from Isis and Horus to Virgin Mary and Jesus. اور پھر انہوں نے اس آئسس کے اسٹیچو کو جو ہے وہ مقدسہ مریم کا نام دے دیا. So from that,
the statue of Isis and Horus was given the name of Virgin Mary and Jesus. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو اکثر نہیں پتہ ہوتا، And these are things many people don't know. اور لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو بس ہم مقدسہ مریم کے آگے یا ہم صرف ایک اسٹیچو کے آگے دعا کر رہے ہیں. And they say, oh, we just are praying it to Virgin Mary. لیکن آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ خدا کسی بت میں نہیں ہو سکتا. But we need to realize this, that God cannot reside in a statue. کیونکہ خدا کو جب بتوں سے نفرت ہے تو خدا کسی بت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ If God hates these statues, why would he even live inside them? تو اگر آپ اس کے آگے دعا کر رہے ہیں تو وہ آپ خدا سے نہیں بلکہ ان اسپرٹ سے، آپ ان ڈیمنس کو ورشپ کر رہے ہیں. So when you bow down to these statues, you worship these statues, you are not praying to God. Instead, you are praying to the demonic influences that affect the statue. جن چیزوں کو خود انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس میں خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ Things made by human hands, how can God reside in them? امپاسبل ہے. It's impossible. اور یہاں پہ ہم جیزس اور ہورس کی سملیرٹیز دیکھیں گے. And there's a few similarities between Jesus and Horus. Let's look at a few of them. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جیزس ہے وہ 2000 سال پہلے پیدا ہوئے، لیکن یہ جو ہورس ہے وہ 5000 سال پہلے پیدا ہوا. So the story of Jesus comes 2000 years ago, but the horse idol, it was 5000 years ago. اور یہاں پہ جو ہے وہ جیزس جو ہے وہ ورجن میری سے پیدا ہوئے اور آئسس سے جو ہے ورجن آئسس سے ہورس پیدا ہوا. And Jesus was born of the Virgin Mary. You can see the similarities on the screen. And Horus was born of the Virgin Isis. اور دونوں کی برتھ ڈیز جو ہیں وہ بھی دسمبر میں ہوتی ہیں. And both of them have their birthday in December 25th. دونوں کو جو ہے جیزس کو نارتھ اسٹار نے اگر لیڈ کیا تو ہورس کو ایسٹرن اسٹار نے لیڈ کیا، وائز مین کو ایسٹرن اسٹار نے لیڈ کیا. And there were 3 wise men that were led by the eastern star to the place Horus was born, and the north star led the wise men to Jesus. تو اس طرح کی ان میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں. This is why they have a lot of similarities. جس کے اوپر اس ٹائم پہ کرسچنس کو جو ہے یہ ان کے بیچ میں شیطان نے ان کے اندر یہ کنفیوژن ڈالی. And because of this, a confusion was made among the believers. اور اس طرح سے یہ جو اسٹیچوز ہیں وہ وجود میں آئے ہیں. And because of this, statues were born. اگر آج آپ کو اس سچائی کا پتہ چل گیا تو آپ پلیز ان اسٹیچوز سے دور رہیں، کیونکہ یہ خدا کے اسٹیچوز نہیں، یہ ڈیمونک اسٹیچوز ہیں. So now that you know the truth, stay away from these statues. کیونکہ ہمارا خدا نہ کسی قبر میں ہے، نہ کسی صلیب میں ہے، نہ کسی مورتی میں ہے، بلکہ خدا ہمارے اندر ہے. God doesn't reside in a place or in statues. Instead, he resides inside of us. کیونکہ ہم خدا کا زندہ مقدس ہیں. Because we are a living sanctuary for our God. اور وہ ہم میں زندہ ہے اور ہم اس میں زندہ ہیں. He's alive in us and we are alive in him. ہاللیلویہ. Hallelujah. یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خدا تو ہم میں زندہ ہے اور ہم خدا میں زندہ ہیں. And it's such a beautiful thing that we don't have to go anywhere, but instead God is with us. تو ہم کسی اور خدا کے پاس کیوں جائیں جب ہمارا خدا ہمیں ہر چیز مہیا کر سکتا ہے؟ ہمیں کسی اور خدا کے سامنے جھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ So when God can provide for us, why do we need to go and bow down to the other gods? جن اسٹیچوز کو آپ اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ شاید ہمارے گھر میں پازیٹیو انرجی کریٹ کریں گے یا یہ ہمیں فائنینشلی بلیس کریں گے، لیکن اصل میں یہ وہی اسٹیچوز جو ہیں وہ آپ کے گھر میں ڈیمنز ریلیز کرتے ہیں. And you might think, oh, these bring positive energy or vibes, but they're releasing demonic influence over your life. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یاد رکھیں صرف اور صرف خدا سچا ہے اور باقی سب جھوٹ. So realize that only God is the main man and we should worship him. ابھی ہم نے گیت گایا کہ دنیا کے سارے دنیا کے سارے کیا تھا معبود محضبوط ہیں. تو اس کا مطلب ہے نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ بولتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو بت ہیں میری کے جنہوں نے ان کی آنکھوں سے کبھی آنسو نکل آتے ہیں، کبھی وہ دودھ پیتے ہیں، کبھی وہ اپنا سر گھما دیتے ہیں، کسی اسٹیچو میں یہ پاور نہیں ہے، صرف اور صرف ڈیمونک انفلوئنس ہوتا ہے ان کے اوپر. We just sang a song that these false gods, they are nothing but a mere statue, and oftentimes you will see that these statues, they spin their head or they start crying. A statue can't do that. There's a demon behind them.
اگر آج آپ کے گھر میں اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو آپ نے بہت کچھ آج سیکھا ہے اگر اس کلام سے, تو آپ آج اس اپنے گھر کی صفائی کریں. So now that you have heard this message, you need to go and clean up your house. اگر آپ کے گھر میں اس طرح کی کوئی اسٹیچو, سووینئرز, آرٹیفیکٹس, کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہے تو آپ ان کو توڑیں, جلائیں اور اپنے گھر سے اٹھا کر باہر پھینکیں. So now that you know this, you need to go look if you have any wrong artifact or statue, you need to put them out of your house. تاکہ خدا آپ کو ان چیزوں سے آزاد کر سکے, اور جو آپ کی لائف میں بانڈیجز ہیں, کسی بھی قسم کے لیگل رائٹس ہیں, آج آپ ان کو اپنی زندگی سے رناؤنس کریں. So God can set you free from them and break you free from those bondage. میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ کو اس کلام سے آپ لوگوں کو بلیس کیا ہوگا, کیونکہ میں نے پرسنلی اس کلام سے بہت کچھ سیکھا اور بہت زیادہ برکت حاصل کی ہے. And I believe that you have been blessed by this message because personally I've been very blessed. تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں. Let's pray. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ آج تو نے یہ فضل بخشا کہ خداوند آج ہم ان سچائیوں سے واقف ہو سکیں خداوند, اور وہ جو کلام خداوند جو ہم تیرا سیکھتے ہیں خداوند جو ہمارے اندر زندگی لے کر آتا ہے. پیارے خداوند آج ہم نے سیکھا کہ خداوند ہمیں کسی بھی بت کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے خداوند, کیونکہ ہم ہی تیرا مقدس ہیں پیارے خداوند, اور تو ہم میں زندہ ہے اور ہم تجھ میں زندہ ہیں پیارے خداوند. تیرے بغیر خداوند ہم کچھ نہیں ہیں خداوند, ہمیں زندگی صرف اور صرف تجھ سے ملتی ہے پیارے خداوند. تو ہی ہماری زندگی میں ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے پیارے خداوند. اور آج لوگ خداوند جو دیکھ رہے ہیں خداوند, اگر ان کی زندگیوں میں خداوند کسی بھی قسم کی خداوند کوئی بانڈیجز ہیں پیارے خداوند, جنریشنل کرسز ہیں پیارے خداوند, جو خداوند ان آرٹیفیکٹس اور سووینئرس کی وجہ سے خداوند جو لوگ اپنے گھر میں لے آتے ہیں خداوند, آج تو خداوند ان ساری لیگل رائٹس کو خداوند, آج ان سارے کرسز کو, ان بانڈیجز کو خداوند تو یسوع نام سے بریک کر پیارے خداوند. آج تو اپنے لوگوں کو آزاد کر خداوند, کیونکہ خداوند جس کو تو آزاد کرتا ہے خداوند وہ واقعی آزاد ہو جاتا ہے خداوند. ہم صرف اور صرف تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پیارے خداوند. تو خداوند ہمیں اپنی زندگی میں خداوند فضل عطا کر خداوند کہ ہماری روحانی آنکھیں خداوند, ہماری روحانی کان کھل جائیں پیارے خداوند, تاکہ خداوند جو ہماری جنگ ہے ان فوجوں کے ساتھ پیارے خداوند ہم اس کے لیے تیار ہو سکے پیارے خداوند, اور کبھی ان چیزوں کو خداوند موقع نہ دے دوبارہ سے خداوند وہ ہماری زندگی میں آئے خداوند. تو ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک خداوند اپنے لہو سے دھو پیارے خداوند. تو ہمیں اپنے تخت کی آگ سے خداوند آج تو ہمیں بھر دے پیارے خداوند, ایک ایک کے اندر خداوند آج سے خداوند صرف اور صرف تیرے تخت کی آگ خداوند, تیرے روح کی آگ جلے پیارے خداوند. اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو پیارے خداوند جو خداوند ان چیزوں کے اندر خداوند کھو جائے پیارے خداوند, بلکہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے خداوند کہ صرف اور صرف تو ہی زندہ خدا ہے پیارے خداوند, جس کے آگے ہمیں جھکنا ہے اور سجدہ کرنا ہے. یہ سب کچھ ہم نے مانگا اور پایا تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں, آمین. خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پہ جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے, آمین. گاڈ بلیس یو آل. اگر آپ سب کو اس کلام سے برکت ملی ہے تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ میسیج ہے, اور جتنے لوگوں تک آپ اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ جو بلیسنگ آج آپ نے ریسیو کی ہے وہ لوگ بھی اس بلیسنگ کو ریسیو کر سکیں. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے.